السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام کی خاطر کن مشکلات، تکالیف، آزمائشوں اور اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ مکے میں جان لیوا مظالم، جانثاروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشہ کی جانب ہجرت، قریشیوں کے ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر غلاظتیں اڑا لی گئیں۔ انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ گویا ظلم و ستم، جسمانی تشدد جیسا وحشیانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ کے ساتھ کیا گیا، لیکن ان سب کے باوجود آپ کے صبر و تحمل اور استقلال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ جب مکے کے بچے آپ سے دشمنی رکھنے سے باز نہ آئے تو آپ نے مکے سے باہر کی طرف نظر دوڑائی اور طائف کی جانب سفر کا ارادہ کیا۔ طائف مکے سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی اور زرخیز باغات سے لپٹا ہوا علاقہ تھا۔ مکے کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھی۔ یہاں قبیلہ ثقیف آباد تھا۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبدیالیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ نبوت کے 10ویں سال شوال کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے غالباً پیدل یہاں پہنچے۔ آپ کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام کے سامنے دین اسلام پیش کیا، بنی ثقیف کے معززین کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا۔ ان بدقسمتوں کی بدنصیبی تو دیکھیے، انہوں نے آپ کی دعوت نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا۔ ایک سردار نے طنز کرتے ہوئے کہا، اگر خدا نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے پھپتی کستے ہوئے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ کوئی نہ ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے آواز کستے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو تیری شان یہ نہیں کہ میں تجھ سے بات کروں۔ اس کے بعد ان بدبختوں نے طائف کے اوباش اور آوارہ گردوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا تو کوئی ہلڑ بازی کرتا، یہاں تک کہ آپ کو طائف کی ایسی گلیوں میں لے کر آ گئے جہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ کو پتھروں سے مارنا شروع کیا۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے۔ پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ بدن مبارک سے خون مبارک بہتا قدموں تک پہنچے۔ قدموں سے رشتہ ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ نالین اور قدمیں آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں اور کبھی پیچھے۔ ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے، چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے، اور وہ دوبارہ آپ کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کر دیتے اور پھر سے پتھر برساتے۔ جب آپ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا، قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ آپ کے زخم صاف کر سکیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کے سائے دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ آپ کی تکلیف، تڑپ اور زخموں کی ٹھیس سے فریاد میں ایسا تاثیر پیدا ہوا کہ عرش بری تک کانپ اٹھا۔ وہاں سے آپ اٹھے تو سامنے پہاڑی تھی۔ اوپر نظر اٹھائی، بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبرائیل امین جلوہ افروز تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے سن لیا، دیکھ لیا۔ آپ نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا، سب کا سب دیکھ لیا اور سن لیا۔ یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہیں جو کہ پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ ہیں۔ آپ حکم دیجئے، یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ جو چاہیں حکم کریں، میں تعمیل کروں گا۔ آپ حکم دیجئے مکے کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے دورائے پہ کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش کے حضرت جبرائیل امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں۔
پہلا امتحان تھا کہ صبر و تحمل اور برداشت کا، دوسرا امتحان تھا کہ دعوی رحم و کرم کا۔ اللہ کریم نے آپ کو دونوں میں کامیابی عطا فرمائی۔ دریا دلی والے دل رحمت میں کرم کی ایک موج اٹھی اور اہل طائف کے قسمت کے سفینے کو پار لگا دیا۔ آپ نے فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ دوستو، اور ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرتا رہا، مسلمان آہستہ آہستہ طاقتور ہوتے گئے۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوا جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس دوران بنی ثقیف اور بنو حوازن کے کئی لوگ جنگی قیدی بنے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ روز بعد محاصرہ اٹھا لیا گیا، مال غنیمت اور جنگی قیدی تقسیم کر دیے گئے۔ اس کے بعد یہی طائف کے لوگ جو کل تک آپ پر طنز کرتے اور پتھر برسا رہے تھے، آج اپنے اشرافوں کو بھیج کر آپ سے معافی مانگ رہے تھے، آپ کو منتیں سماجتیں کر کے جنگی قیدی واپس کرنے کی درخواست کر رہے تھے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے تمام طائف والوں کو معاف کیا اور ان کے تمام قیدی بھی واپس کر دیے۔ آپ کی رحم دلی دیکھ کر طائف کے کئی لوگ موقع پر مسلمان ہو گئے، کچھ نے بعد میں آ کر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد یہی قبیلہ اسلام کی ہر جنگ میں کفار کے خلاف ڈٹ کر کھڑی رہتی۔ اس قبیلے سے کئی جرار صحابی نکلے، جیسے کہ حضرت ابو عبیدہ ثقفی۔ انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کئی ایک قربانیاں دی، بالآخر پرشین امپائر سے جنگ کے دوران شہید ہوئے۔